السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم بک 1 کا چیپٹر 3 ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ہیری بٹرنگ جو شروع سے ہی مریخ کو ناپسند کرتا تھا، زمین پر واپس جانا چاہتا تھا، اب وہ اس میں کافی ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. ایک تو جسمانی تبدیلی آ گئی ہے، جسمانی طور پر وہ مریخیوں جیسا ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اس کی رویے میں بھی کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے. تو مزید آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان زمین سے گئے ہوئے لوگوں میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں. دا ڈاٹر ووو ٹیپسٹریز، ڈاٹر ان کی بیٹی نے، ووو ٹیپسٹریز، ٹیپسٹری ایمبرائڈری، کشیدہ کاری، کڑھائی. ان کی بیٹی نے کشیدہ کاری کی، کڑھائیاں کی. اینڈ دا سنز پلیڈ سانگس، اور بیٹوں نے گانے بجائے. آن دا اینشنٹ فلوٹس، اینشنٹ اولڈ، پرانی، قدیم، فلوٹ بانسری، قدیم بانسریوں پر. اینڈ پائپس، پائپ بھی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، موسیقی کا آلہ ہوتا ہے جس کو نفیری کہتے ہیں. دیئر لافٹر، ان کے کہے، ایکوئنگ، ایکو ریساؤنڈ، گونجنا. ان دا ماربل ولا، سنگ مرمر کی حویلی میں. تو بیٹی نے کڑھائیاں کیں اور بیٹوں نے قدیم بانسریوں اور نفیریوں پر گیت بجائے. ان کے کہے سنگ مرمر کی اس حویلی میں گونجتے رہے. مسٹر بٹرنگ گیزڈ ایٹ دا ارتھ سیٹلمنٹ، مسٹر بٹرنگ نے زمینی بستی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا. فار اوے، بہت دور. ان دا لو ویلی، لو ویلی نشیبی وادی. مسٹر بٹرنگ نے بہت دور نشیبی وادی میں واقع زمینی بستی کو گھور کر دیکھا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا. سچ آڈ، آڈ اسٹرینج، عجیب. سچ ریڈیکولس، ریڈیکولس فنی. اور ریڈیکولس اور فنی دونوں کے دو مطلب ہوتے ہیں. ریڈیکولس اور فنی کا مطلب مزاحیہ بھی ہے، جس کو دیکھ کر ہنسی آئے، اور ان دونوں کا مطلب عجیب بھی ہے. سچ آڈ، سچ ریڈیکولس ہاؤسز، اتنے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز گھر. دا ارتھ پیپل بلٹ، زمینی لوگوں نے اتنے عجیب و غریب گھر بنائے تھے. بڑی عجیب بات ہے کہ یہ گھر تو انہوں نے خود بنائے تھے، لیکن اب وہ ان گھروں کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے وہ زمینی لوگ نہ ہوں بلکہ مریخی ہوں. یعنی کہ مریخ کی آب و ہوا نے، مریخ کے ماحول نے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی انہیں مریخی بنا دیا ہے. جسمانی طور پر بھی وہ مریخی بن چکے ہیں اور ان کے سوچنے کا انداز بھی مریخی ہو چکا ہے. تو مسٹر بٹرنگ نے کہا کہ زمینی لوگوں نے اتنے عجیب و غریب گھر بنائے تھے. دے ڈنٹ نو اینی بیٹر، انہیں اس سے زیادہ اچھے گھر بنانے آتے ہی نہیں تھے. ہز وائف میوزڈ، میوز سوچتے ہوئے کچھ کہنا، اپنی ذہن کی بات، دل کی بات زبان پر لے آنا. اس کو ہم قیاس آرائی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم خیال آرائی بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی بیوی نے سوچتے ہوئے کہا، اس کی بیوی نے خیال آرائی کی. سچ اگلی پیپل، اتنے بدصورت لوگ تھے. اگلی، بدصورت. آئی ایم گلیڈ، میں بہت خوش ہوں. دیو گون، کہ وہ جا چکے ہیں. دے بوتھ، ان دونوں نے. لکڈ ایٹ ایچ ادر، ایک دوسرے کی طرف دیکھا. اسٹارٹلڈ، اسٹارٹلڈ چونک جانا. الارمڈ، شاکڈ. بائی آل دے ہیڈ جسٹ فنشڈ سیئنگ، فنشڈ سیئنگ جو ابھی ابھی کہا تھا. ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہوں نے جو کچھ ابھی ابھی کہا تھا اس پر وہ چونک گئے، اپنی بات پر خود چونک گئے. دے لافڈ، وہ ہنس دیے. ویئر ڈڈ دے گو، یہ کہاں گئے، یہ زمینی لوگ کہاں گئے. ہی ونڈرڈ،
اس نے سوچتے ہوئے کہا. ہی گلانس نظر ڈالنا. ایٹ ہز وائف اس نے اپنی بیوی پر نظر ڈالی. شی واز گولڈن وہ سنہری ہو چکی تھی. اینڈ سلینڈر تھن لین دبلی پتلی. لائک ہز ڈاٹر اور وہ اس کی بیٹی جتنی دبلی پتلی تھی. شی لکڈ ایٹ ہم اور کورا نے بھی ہیری کو دیکھا. اس نے ہیری کو دیکھا. اینڈ ہی سیمڈ اور وہ لگ رہا تھا آلموسٹ تقریباً ایز ینگ ایز دیئر ایلڈسٹ سن اور وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے جتنا نوجوان لگ رہا تھا. جسمانی طور پر یہ بالکل بدل چکے ہیں اور ہم نے دیکھ لیا کہ ذہنی طور پر بھی وہ بدل گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں پتا. تو ہیری نے کہا تھا کہ ویئر ڈڈ دے گو یہ زمینی لوگ کہاں گئے. اس بات کا جواب دے رہی ہے کورا. آئی ڈونٹ نو مجھے علم نہیں. شی سیڈ اس نے کہا. ویل گو بیک ٹو ٹاؤن ہم بستی میں واپس جائیں گے. مے بی شاید نیکسٹ ایئر اگلے برس اور دا ایئر آفٹر یا اس سے اگلے برس اور دا ایئر آفٹر دیٹ یا اس سے بھی اگلے برس. شاید ہم اگلے برس یا اس سے اگلے سال وادی میں واپس جائیں بستی میں واپس جائیں. ہی سیڈ اس نے کہا. کاملی پیسفلی پرسکون انداز میں. کوائٹلی QUIETLY اس نے بڑے سکون سے کہا. ناؤ آئی ایم وارم اب مجھے گرمی لگ رہی ہے. ہاؤ اباؤٹ کیا خیال ہے. ٹیکنگ اے سویم نہر میں ندی میں دریا میں نہانے کو ٹیک اے ڈپ DIP ڈپ یا ٹیک اے سویم کہتے ہیں. تو تیراکی کرنے کے بارے میں ندی میں نہانے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. دے ٹرن دیئر بیکس انہوں نے اپنی پشت کی. ٹو دا ویلی وادی کی جانب. آرم ان آرم بازو میں بازو ڈالے. دے واکڈ سائلنٹلی وہ خاموشی سے چل دیے. ڈاؤن اے پاتھ راستے پر. آف کلیئر رننگ کلیئر صاف و شفاف. رننگ رواں تیز. اسپرنگ واٹر اسپرنگ پانی کا چشمہ. بازو میں بازو ڈالے وہ بڑی خاموشی سے چشمے والے راستے پر چل دیے. بازو میں بازو ڈالے بڑی خاموشی سے وہ صاف و شفاف رواں پانی والے چشمے کے راستے پر چل دیے. 5 years later 5 سال کے بعد. A rocket fell ایک راکٹ آن گرا. آؤٹ آف دا اسکائی آسمان سے. 5 سال بعد آسمان سے ایک راکٹ وہاں آن گرا. اٹ لے یہ پڑا تھا. اسٹیمنگ ان دا ویلی اسٹیمنگ ویری ہاٹ اور یہ بہت گرم راکٹ اب وادی میں پڑا ہوا تھا. یعنی کہ زمین سے لوگ راکٹ میں مریخ پر آئے ہیں. مین لیپڈ آؤٹ آف اٹ. لیپ جمپ چھلانگ لگانا. مین لیپڈ آؤٹ آف اٹ آدمی چھلانگیں لگا کر اس سے نکلے. شاؤٹنگ چلاتے ہوئے. آدمی چلاتے ہوئے چھلانگیں لگا کر اس سے باہر آئے. وی ہیو ون دا وار ہم جنگ جیت چکے ہیں. آن دا ارتھ ہم زمین پر جنگ جیت چکے ہیں. ویر ہیئر ہم یہاں آئے ہیں. ٹو ریسکیو یو ریسکیو سیو ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں. ہے کوئی ہے. بٹ دا امیریکن بلٹ ٹاؤن لیکن امریکیوں کی بنائی ہوئی یہ بستی. آف کاٹیجز گھروں. پیچ ٹریز آڑو کے درختوں. اینڈ تھیٹرز اور تھیٹروں والی. واز سائلنٹ خاموش تھی. لیکن امریکیوں کی بنائی ہوئی اس گھروں آڑو کے درختوں اور تھیٹروں والی بستی میں خاموشی تھی. دے فاؤنڈ انہیں ملا. آ فلمزی راکٹ فریم. فلمزی جو بہت کمزور ہو جس کی حالت بہت خراب ہو. خستہ حال.
رسٹنگ زنگ آلود جس کو زنگ لگ رہا ہو ان این ایمٹی شاپ انہیں ایک دکان میں راکٹ کا ایک خستہ حال زنگ آلود فریم ملا، زنگ آلود ڈھانچہ ملا۔ دا راکٹ مین سرچڈ دا ہلز، سرچ تلاشی لینا، اور تلاشی اچھی طرح سے تلاشی لینے کو چھاننا بھی کہتے ہیں۔ راکٹ والے آدمیوں نے، راکٹ والوں نے پہاڑیاں چھان ماریں۔ دا کیپٹن، اور یہ چونکہ فوجی تھے لہٰذا ان کا جو لیڈر تھا وہ ایک فوج کا کیپٹن تھا، کپتان بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ دا کیپٹن اسٹیبلشڈ، اسٹیبلش سیٹ اپ، قائم کرنا، ہیڈ کوارٹرز صدر دفتر، صدر مقام، ان این ابینڈنڈ بار، ابینڈنڈ جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، ڈیزرٹڈ DESERTED، اور بار شراب خانہ جس کو پب بھی کہتے ہیں PUB۔ کیپٹن نے ایک خالی، ایک متروک شراب خانے میں اپنا صدر دفتر، اپنا صدر مقام یا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا۔ ہز لیفٹیننٹ کیم بیک ٹو رپورٹ، یہ اسپیلنگ ہے لیفٹیننٹ کے، امریکن تلفظ اس کا لیوٹیننٹ ہے، اور برٹش تلفظ جس کو ہم بھی فالو کرتے ہیں وہ لیفٹیننٹ ہے۔ لیفٹیننٹ کا اصل جو مطلب ہے وہ ڈیپٹی ہے، یعنی کہ نائب، اسسٹنٹ، لیکن یہ فوج میں ایک عہدہ ہوتا ہے۔ ہز لیفٹیننٹ کیم بیک ٹو رپورٹ، اس کا لیفٹیننٹ، نائب بھی کہہ سکتے ہیں اگر کہنا چاہیں، اس کا نائب رپورٹ لے کر آیا، اس کے لیفٹیننٹ نے واپس آ کے اسے رپورٹ دی، اور لیفٹیننٹ کی یہ رپورٹ بہت اہم ہے، آپ نے حرف بہ حرف، ورڈ بائی ورڈ اس کو یاد رکھنا ہے۔ رپورٹ تھی دا ٹاؤنز ایمپٹی، بستی خالی ہے، بٹ وی فاؤنڈ، لیکن ہمیں ملی ہے، دا نیٹو لائف ان دا ہلز سر، لیکن جناب پہاڑیوں میں ہمیں مقامی زندگی یعنی کہ مقامی لوگ ملے ہیں، مقامی زندگی کے آثار ملے ہیں۔ ڈارک پیپل، وہ کالے رنگ کے لوگ ہیں، یلو آئیز، ان کی آنکھیں پیلی ہیں، دا مارشنز، وہ مریخی ہیں، حالانکہ مریخی نہیں ہیں، وہ ان کے ہی اپنے زمینی لوگ ہیں، لیکن وہ اتنے بدل چکے ہیں جسمانی اور ذہنی طور پر کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو مریخی سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ ان کی تلاش میں گئے ہوئے ان فوجیوں کو بھی وہ مارشین لگے، حالانکہ وہ زمینی لوگ تھے پہلے۔ دا مارشنز مریخی لوگ ہیں، ویری فرینڈلی، فرینڈلی دوستانہ مزاج، ایمیبل AMIABLE، ویری فرینڈلی بہت دوستانہ مزاج۔ وی ٹاکڈ ابٹ لٹل، ہم نے تھوڑی بہت ان سے بات چیت کی، ناٹ مچ، زیادہ تو نہیں، ہم نے ان سے تھوڑی بہت بات کی۔ دے لرن انگلش فاسٹ، وہ انگلش بہت تیزی سے سیکھتے ہیں، حالانکہ تیزی سے نہیں سیکھ رہے، وہ تو ان کی اپنی مدر ٹنگ تھی۔ آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے، آور ریلیشنز، ہمارے تعلقات، ول بی موسٹ فرینڈلی ود دیم سر، جناب مجھے یقین ہے کہ ان سے ہمارے تعلقات بہت دوستانہ ہوں گے۔ ڈارک، کالے ہیں، میوزڈ دا کیپٹن، کپتان نے سوچتے ہوئے کہا، کپتان نے خیال آرائی کی۔ ہاؤ مینی، کتنے ہیں؟ تو لیفٹیننٹ کہتا ہے 800، 600 یا 800، آئیڈ سے، میرا خیال ہے، لیونگ، رہ رہے ہیں، ان دوز ماربل روئنز ان دا ہلز سر، جناب وہ پہاڑیوں میں بنے ہوئے ان سنگ مرمر کے کھنڈرات میں رہ رہے ہیں۔ ٹال، ہیلتھی، اونچے لمبے اور صحت مند ہیں۔ بیوٹیفل ویمن، اور ان کی خواتین خوبصورت ہیں۔ کیپٹن نے پوچھا، ڈڈ دے ٹیل یو، کیا انہوں نے تمہیں بتایا، واٹ بیکیم، کہ کیا بنا، آف دا مین اینڈ ویمن، ان مرد و خواتین کا، ہو بلٹ دس ارتھ سیٹلمنٹ، لیفٹیننٹ، کیا انہوں نے تمہیں بتایا
کہ جن مرد و خواتین نے یہ زمینی بستی بنائی تھی ان کا کیا بنا؟ تو لیفٹیننٹ نے کہا دے ہیڈنٹ دا فاگیسٹ نوشن، فاگیسٹ کم سے کم ترین، لیسٹ نوشن آئیڈیا، انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں آف وٹ ہیپنڈ کہ کیا ہوا ٹو دس ٹاؤن، اس بستی کو، اور اٹس پیپل یا اس کے لوگوں کو، انہیں رتی برابر بھی اندازہ نہیں کہ اس بستی یا اس بستی کے لوگوں کو کیا ہوا۔ کپتان نے کہا اسٹرینج، بڑی عجیب بات ہے، یو تھنک، کیا تمہارے خیال میں، دوز مارشنز کلڈ دیم، ان مریخیوں نے تو انہیں نہیں مار دیا؟ تو لیفٹیننٹ کہتا ہے دے لک، یہ مریخی لگتے ہیں، سرپرائزنگلی، سرپرائزنگلی، امیزنگلی، ونڈرفلی، حیرت انگیز طور پر، پیسفل، پرامن، پیسیفسٹ، PACIFIST، پیسیفسٹ، پرامن، امن پسند، یہ لوگ تو حیرت انگیز طور پر پرامن لگتے ہیں۔ چانسز، اس بات کے امکانات ہیں، آر اے پلیگ، پلیگ ایپیڈیمک، وبا، کہ کسی وبا نے ڈڈ دس ٹاؤن ان سر، ڈڈ ان ڈسٹرائڈ، تباہ کر دینا، اس بات کے امکانات ہیں کہ کسی وبائی بیماری نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ کپتان کہتا ہے پرہیپس، شاید، آئی سپوز، سپوز، پریزیوم، میرا خیال ہے، دس از ون آف دوز مسٹریز، مسٹری، سیکرٹ، راز، کہ یہ ایک ایسا راز ہے، یہ ان رازوں میں سے ایک ہے، ویل نیور سالو، جنہیں ہم کبھی بھی حل نہیں کر پائیں گے۔ ون آف دوز مسٹریز، یہ ایک ایسا راز ہے، یو ریڈ اباؤٹ، جس کے بارے میں تم پڑھتے ہو۔ تو بچوں، یہ ایک سائنس فکشن کہانی تھی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے فکشن ایک فرضی کہانی ہوتی ہے، تو یہاں مصنف نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ماحول کا شعوری اور لاشعوری طور پر ہم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہم چاہے ماحول کا اثر قبول کرنا چاہیں یا نہ قبول کرنا چاہیں، ہم جس ماحول میں ہوتے ہیں اس ماحول کا ہم پر اثر لازماً ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ اثر جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن انوائرمنٹ کا اثر انسان پر ہونا ایک ناگزیر بات ہے، ہم اسے بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے، اور ہمیں خود بھی اچھے ماحول میں رہنا چاہیے۔ اگر ہم اچھے ماحول میں رہیں گے، اگر ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں گے، اگر ہم پڑھے لکھوں کی صحبت میں رہیں گے، اگر ہم صالحین کی صحبت میں رہیں گے، تو ہم خود بھی اچھے، نیک اور پڑھے لکھے ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم بدکاروں، بد کرداروں، گناہ گاروں، خراب لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہمارا خراب ہونا ایک لازمی امر ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ تیسرا لیسن ختم ہوا، اور اب انشاءاللہ ہم اپنا چوتھا لیسن شروع کریں گے، اور یہ ہر لیسن کے، ہر لیکچر کے جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں ورڈ میننگز میں دیتا ہوں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیا کریں، اور اس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ سو پلیز کیپ لائکنگ، شیئرنگ اینڈ سبسکرائبنگ مائی چینل۔ تھینک یو بچوں، گڈ بائے۔